جو کریم ابن کریم ہے، جو کریم ابن کریم ہے، جو امام ابن امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے، وہ حسین میرا امام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری ذکر شہدائے کربلا کی اس خصوصی ٹرانسمیشن جو 1 محرم سے 10 محرم تک آپ میرے ساتھ لائیو براہ راست دیکھ سکیں گے، اس میں حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع جس طرح میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آج ہم گفتگو کریں گے فضائل اہل بیت اور بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے باہمی تعلق اور ربط کے تعلق سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے فلاح پا جاؤ گے۔ خلفائے راشدین ہوں، اصحاب ہوں، مہاجرین ہوں، انصار ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، ہم سب کے لیے سب کے سب شخصیات بہت زیادہ قابل احترام ہیں، قابل صد تکریم ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، ان کی منزلت، ان کی فضیلت کا ذکر کیا، اور اہل بیت اطہار اپنی عطرت، اپنی آل کا ذکر جس انداز سے کیا ہے اور جس طرح سے شان بیان کی ہے۔ صحابہ کرام کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کہ بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی آل کی تکریم کی خود فرمائی، بلکہ ایک تقلید کے لیے ایک روشن مثال قائم کر دی، ایک ایسی شمع جلا دی، آپ نے ایسی مثال قائم کی ہے کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عام ہم جیسے امتی کے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ محبت کی جاتی ہے تو اس طرح سے کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے تو اس انداز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج بالخصوص اس کا ذکر ہوگا۔ پھر آج کا پروگرام چونکہ ہمارا موضوع ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آل رسول سے کیا مراد ہے، اہل بیت سے کیا مراد ہے، عطرت سے کیا مراد ہے، پنجتن کا تصور کیا ہے اور ان میں فرق کیا ہے، خاندان رسول کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جتنی اصطلاحات ہیں اس میں آپس میں کیا ڈفرنسز ہیں، کیا معمولی سے کوئی فرق ہے وہ پائے جاتے ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز محبوب شخصیت، بڑی زندگی اور بڑے استدلال سے گفتگو کرنے والی شخصیت علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ممتاز مستند عالم دین، متعدد کتابوں کے رسائل کے مصنف جناب علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں شاہ صاحب، فضائل اہل بیت سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ فرق بھی ذرا واضح فرمائیے گا، آل رسول، خاندان رسول، اہل بیت، عطرت، پنجتن، یہ الگ الگ کہے جاتے ہیں۔ یہ بہت بنیادی سوال، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اس حوالے سے آپ نے کہ ناظرین کے لیے ان کے ذہنوں میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کے لیے جو آپ نے بنیادی بحث میں اس چیز کو شروع کیا، سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین کے کلام نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس کا مرادی معنی یہ کہ بے شک اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں پاک صاف ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اہل بیت اپنی جگہ پر ایک بڑی جامعیت کا متحمل ہے، بالخصوص یہاں پر جو اہل بیت کا لفظ کہا گیا ہے، جو تسلسل سورہ احزاب کا اگر آپ دیکھیں، اوپر سے آیت کریمہ جو آ رہی ہے قرآن کریم کا ربط اور سابقہ آیات کے ساتھ اور لاحقہ آیات کے ساتھ جوڑ کر اس کے معنی کو نکالا جاتا ہے، اور یہاں تو واضح طور پر قرینہ جو آ رہا ہے یہ سرکار علیہ السلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے فضائل کے ضمن میں اہل بیت کہہ کر ان کو قرار دیا گیا خصوصی طور پر۔ جی ہاں، اہل بیت کا معنی آپ یوں کر سکتے ہیں کہ گھر والے۔ ٹھیک ہے۔ اب گھر والوں میں اولاد بھی آ جاتی ہیں،
بیویاں تو آتی ہیں، ٹھیک، اسی طرح جو رشتہ دار ہیں، جو چچازاد ہیں، جو ہم قبیلہ لوگ ہیں، وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اہل بیت کے اندر. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آل عقیل حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بڑے بھائی حضرت سیدنا عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ ان کی اولاد، آل جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ مولا علی سے 18 سال بڑے بھائی ہیں، ان کی اولاد پاک، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک. اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں ان کی اولاد، جس طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کا شمار بھی اہل بیت کے اندر ہوتا ہے. اور اسی طرح خاص طور پر گھر کے اعتبار سے، کیونکہ اہل بیت جو گھر والے ہیں، یعنی اہل بیت سکنا جو گھر کے اندر رہتے ہیں، اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں. اہل بیت نسبی کے اعتبار سے وہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی حسنین کریمین ہے. تو یہ گھر سے متعلق جتنے لوگ ہیں وہ تمام اہل بیت کے اندر شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور خاندان رسول اس میں حضرت عباس بھی حضرت عباس وغیرہ وہ خاندانی اعتبار سے اور خاندانی نسبتوں کے اعتبار بنو سے، ہاشم خاص خاندانی، تو اس اعتبار سے وہ اہل بیت کے اندر شمار ہوتے ہیں اور ان تمام پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے. پنجتن پاک یہ ہے کہ کیونکہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے تو اس کو اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ اس وقت جو ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر اس آیت کریمہ میں تو مخاطب نہیں کیا کہ جو مورد اس کا ہے وہ تو ازواج مطہرات کے لیے ہے. لیکن اس کے بعد بخاری مسلم کے اندر تواتر کے ساتھ یہ روایتیں موجود ہیں جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ردا کے اپنے چادر کے اندر حضرت مولا کائنات کو، سیدہ کو اور حسنین کو جمع کیا اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں. اس کی تدبیر کہ وہاں پر قرآن نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا، یہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پنجتن پاک کو اہل بیت کہا، تو اس کا معنی باہم تطبیق کے لیے کیا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، حسن بھی میرے اہل بیت، سبحان اللہ، حسین بھی میرے اہل بیت. ایک اور چیز کلیئر، عطرت اور آل رسول اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے اس میں آل رسول کے حوالے سے تو جو بنیادی بات آتی ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص نسبی رشتہ. ٹھیک. ہاں، اور جامع المستدرک وہ اس دور میں بھی موجود ہے. جی ہاں، جو جامع المستدرک کے اندر حدیث پاک موجود ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اولاد اللہ رب العالمین نے علی کے پشت میں رکھی اور اس سے میری اولاد کو جاری کرے گا. تو اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ جو سیدہ زہرا کے بطن پاک سے تولد ہوئے اور آپ کے صدف اقدس سے ہوئے، تو حسنین کریمین کی جو اولاد ہیں وہ تمام آل محمد میں شمار ہوتی ہیں. جس طرح ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، تو آل ابراہیم وہ ہیں کہ جو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آبا و اجداد جو براہ راست حضرت ابراہیم تک پہنچتے ہیں، تو آپ کے آبا و اجداد آل ابراہیم ہیں، اور آپ کی جو اولاد امجاد ہیں جو سیدہ زہرا کے بطن پاک سے مولا کائنات کے ذریعے جو اولاد حسنین کریمین اور پھر آگے جو سلسلہ حسنی اور حسینی سیدوں کا چلا ہے، یہ آل پاک خراب پاپا ہے. ناظرین کرام، یہ بہت ضروری بحث تھی اس لیے کہ یہ موقع ملا ہے کہ ہم ان اصطلاحات کو کلیئر کر سکیں کہ پنجتن پاک کا تصور کیا ہے، اگر ہے تو وہ کیا ہے. اور یقیناً شاہ صاحب نے جس طرح بہت تفصیل کے ساتھ اور بڑے استدلال کے ساتھ بیان فرمایا آل رسول کیا ہے. اللہ رب العزت آل رسول کی، اہل بیت کی شان بیان فرما رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بارہا اپنی آل کا اور اپنی اہل بیت کا تذکرہ اور ان کی نسبی فضیلت کا ذکر فرمایا. کیا ہے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک اجمعین. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر، جس کو حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ایک آیت مقدسہ بھی نازل ہوئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل ہوا ہے تو اس کو بڑی بلاغت کے ساتھ اس کا ابلاغ فرمائیں. بلاغت کے ابلاغ کے معنوں میں بھی اور بلاغت جامعیت کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نمرہ کے پاس ایک خطبہ، جبل رحمت کے پاس دوسرا خطبہ، یہ دو خطبے تو 9 ذی الحج کو جمعۃ المبارک ارشاد فرمائے. پھر 10 تاریخ یوم النحر آپ نے ایک خطبہ یہاں ارشاد فرمایا مینا میں. پھر اس کے بعد اگلا دن جو یوم القر ہے اور پھر اس سے اگلا دن جو یوم النفر ہے اس میں بھی خطبے ارشاد فرمائے. ہر خطبہ گزشتہ خطبے کے مقابلے میں مختصر ہوتا تھا. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمرائز کرتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ جب باہر سے آنے والے اصحاب نے رخصت مانگی تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، 2 روز بعد میں بھی چلوں گا. اور آپ اس وقت وادی محسب میں تشریف فرما تھے. وہاں سے جب آپ تشریف
لے چلے مدینۃ المنورہ کی جانب تو سب آپ کے ساتھ چلے، اور غدیر خم کے مقام پر سب آپ سے الگ الگ ہوئے، وہاں سے اپنے اپنے شاہراہوں کے ذریعے اپنے وطن اصلی کی جانب سب کو جانا تھا۔ وہاں حضور علیہ الصلوۃ نے جو ایک بہت مختصر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک تو وہ اہل یمن کی شکایت کو دور کر دیا جو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے تھی، اور دوسری ایک بات بڑی اہم وہاں ارشاد فرمائی کہ انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو مضبوط چیزیں چھوڑے جا رہا، اور پھر فرمایا کہ احدہما کتاب اللہ، اس میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وَإِطْرَتِي، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، ٹھیک، ان سے اگر تم نے تمسک کیا تو یہ تم کو کبھی گمراہ نہیں ہونے دیں گے، اور تمہیں مجھ سے حوض کوثر پر لا کر ملا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک فضیلت کا انداز۔ اب یہاں میں جو چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے، اہل بیت بھی قیامت تک؟ جی ہاں بالکل، یہ تو خاص طور پہ فرمایا کہ اہل آسمان کی خیر ہے کہ جب تک ستارے آسمان پر جگمگا رہے ہیں، اور اہل زمین کی خیر ہے جب تک میری آل ان کے درمیان موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ چیز اس کے ساتھ ساتھ یہ احترام کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، تقلید کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، محبت اور الفت مودت کے تعلق سے ذکر ہو رہا ہے، یا تینوں کے لیے مجموعی طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ رویہ بھی برتا جائے، محبت کا، احترام کا، تقلید کا؟ جی ہاں، محبت کے لیے تو جہاں انبیاء کرام مرسلین اعظام علیہم السلام اجمعین کے لیے یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کبھی بھی اجر نہیں مانگا، تبلیغ دین پر کوئی اجر طلب نہیں کیا، تو حضور علیہ السلام کے لیے بھی یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اور جب سوال کیا گیا کہ قرابت دار کون ہیں تو آپ نے بالکل وضاحت کے ساتھ فرما دیا سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے، حضرت حسنین کریمین کے لیے، بالکل واضح طور پہ فرمایا کہ یہ میرے قرابت دار۔ ناظرین، اس حوالے سے میں کچھ چند مزید چیزیں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا، اور مزید سوالات بھی ہوں گے، اور اب آپ کی ٹیلی فون کالز بھی شامل کی جائیں گی۔ اکثر جب چند ایک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ بہت احترام کرتے ہیں سادات کرام کا، آل رسول کا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بڑے محبت کرنے والے، اللہ رب العزت کے انعام یافتہ ہی میں تو کہوں گا، کہ جو سادات کرام کا محبت سے ادب سے ہاتھ چومتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ساتھ یہ کہتے بھی ہیں کہ اگر یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے، اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت قیامت تک کے لیے ہے، آل رسول، تو اگر کوئی شخص آل رسول میں سے اس قابل نہ ہو اپنے حسب کے تعلق سے، تب بھی اس کا احترام ضروری ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں دہراؤں گا جو آپ نے سوال کیا کہ تقلید کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، اور احترام کے حوالے سے، تو یہ جو ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ جو حضرت قبلہ علامہ صاحب نے بھی ذکر فرمائی، میں یہاں پر یہ عرض کروں گا کہ یہ جو ہے نا کہ میں کتاب اللہ اور اپنی اولاد کو چھوڑ رہا ہوں، اس میں اجلہ محدثین نے یہ معنی کیا کہ یہاں اولاد سے مراد ان کی محبت ہے اور ان کے ساتھ تمسک ہے۔ رہا تقلید کا معاملہ تو لفظ تقلید جو ہے یہ باقاعدہ اجتہاد کی ایک بحث ہے، اور یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، میں اس کو اگر پیروی کر لوں، جی ہاں پیروی، تقلید کا لفظ اگر یہ کہا جائے کہ تقلید ان ائمہ کی گئی، مانا کہ حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، یہ تمام تر آنے والے فقہ کے مواد اور اس کی تشریحات اور مسائل کا ماخذ اصل رہے ہیں، بے شک تمام مجتہدین انہی کے شاگرد رہے ہیں، لیکن براہ راست تقلید میں ہم ان کا نام اس لیے ذکر نہیں کرتے کہ کوئی کتاب انہوں نے مدون نہیں فرمائی اور اس میں کوئی تحریر نہیں فرمائی، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک جو فقہ پہنچا ہے، اور آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے 4000 کے قریب استاد تھے، اور 2 سال میں نے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت گزاری، فرمایا اگر وہ 2 سال نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسیم صاحب، میں جاوید بات کر رہا ہوں کویت سے۔ کویت سے؟ جی جاوید صاحب۔ جی، میرا سوال ہے کہ جو اہل بیت جو تا قیامت تک رہیں گے، اس میں ایک مرتبہ فکر کا یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام بھی زندہ ہے اور غیبت میں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ اور ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، ہم نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا۔
جی بالکل کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جو بتائی جاتی ہے وہ جناب زہرا کے بطن سے بتائی جاتی ہے. جی اس نے امام حسین علیہ السلام کا تو پتا ہے کہ وہ جو کربلا میں شہید ہوئے, اور جناب حسن جو ہے وہ کربلا سے پہلے ہی ان کی شہادت ہے. اور امام جو شہزادہ محسن کا میں نے جو ہے وہ آپ سے دریافت کرنا تھا کہ شہزادہ محسن کی جو شہادت ہے وہ کس طرح سے ہوئی. ٹھیک ہے, بالکل بتاتے ہیں آپ کو. حضرت علی کے تیسرے صاحبزادے کا اسم گرامی حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ذکر کیا. پہلے تو جو میں بات کر رہا تھا ان دونوں کے جواب بھی شامل کرنا چاہیں گے. کیا قیامت تک میں اس لفظ کو بدل دیتا ہوں, آپ نے بہت اچھا کیا, وہ تقلید کی وضاحت پر. پیروی, جی پیروی کی جا سکتی ہے, پیروی کے معنی میں ہے یہ لفظ یا صرف محبت اور احترام کے معنی میں؟ دیکھیے یہ محبت و احترام ہی اصل اس کا عمومی مفہوم ہے. ٹھیک. اور پھر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نسبی فیض کے ساتھ ساتھ حسبی فیض اور علمی فیض کے ساتھ جس قدر اس کی شخصیت مرکزیت کے طور پر آتی رہی, تو اس عمومیت کے اعتبار سے خصوصی طور پر اس کی پیروی بھی ہوتی رہی. ٹھیک. جی ہاں, جس طرح حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کا میں نے ذکر کیا, تو وہی حدیث پاک جو مسلم شریف کے اندر بھی ہے, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ, کہ لوگوں کی مثال ایک کانوں کی طرح ہے, مائنز کی طرح ہے, جیسے سونے کی ہوتی ہے, چاندی کی ہوتی ہے. فرمایا خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقهوا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ لوگوں کی مثال سونے اور چاندی کی مانند ہے. تو جو زمانے جاہلیت میں اخیار تھا, تو اسلام نے اس کی اخیاریت اور اس کے نسب کی فضیلت کو ختم نہیں کیا. ہاں اذا فقہوا, مگر جب اس شریعت پر ایمان لا کر اس کے مسائل پر تبحر حاصل کر لے. تو یقیناً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص جو بہت بڑا عالم ہو, بہت متبحر عالم ہو, وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ حسبی طور پر رابطہ رکھتا ہے کہ کل تقی و نقی فہو علی. ٹھیک ہے. لیکن حضرت امام جعفر صادق ہوں, یا جس طرح حضرت امام مہدی کا ذکر کیا گیا, ٹھیک ہے, یا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, یا حضرت امام زین العابدین ہے, یا میرے آقا حضرت موسیٰ کاظم ہے, میرے آقا حضرت سیدنا امام علی رضا ہیں, تو یہ شخصیات وہ ہیں جو حسبی کمالات, نسبی کمالات کے ساتھ حسبی کمالات میں بھی اتنے اعلیٰ تھے کہ اپنے دور کے متبحر علماء ان سے چہرہ آنکھیں ملانے کو اپنے لیے توہین سمجھتے تھے اور آپ کے قدموں کی طرف نظر رکھتے تھے. یہاں تک کہ حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردنا, جن کی شخصیت کے بارے میں آتا ہے کہ ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں, اور جب آپ کا ورود ہوا ہمدان کے علاقے کے اندر, تو دور دراز سے مشائخ اور علماء آئے اور وہ دیدار کے لیے آئے, تو آپ نے نقاب اپنے چہرے پر باندھا ہوا تھا, اور اس میں ہم جیسوں کا تو کہیں شمار ہی نہیں تھا, وہ تو بہت پرے ہوں گے, لیکن جہاں حد نگاہ تک علماء اور اس دور کے مشائخ موجود تھے, صرف اہل بیت کی اس شہزادی کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے کہ جس کا علم میں بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور نسب میں بھی کوئی ثانی نہیں. اور جب آپ نے اپنا نقاب اپنے چہرے سے ہٹایا, تو قبلہ صابری صاحب اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اہل بیت سے محبت کی, آمین, کہ فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ مجمع پر ایک غشی طاری تھی کہ جو آپ کو اللہ رب العالمین نے جس طرح باطنی فیضان عطا فرمایا تھا, وہ چہرے پر جو آثار اور وہ علامات, وہ شمائل جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, تو وہ کمالات بھی ان کے اندر شامل تھے. تو پیروی کا خاص لفظ وہاں پر آئے گا جہاں نسبی شرافت کے ساتھ ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تفقع حاصل ہوا ہو, علم حاصل ہوا ہو, تاکہ نسب کے بھی وہ مینار رہیں اور نسب کو مزید چار چاند سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں ان کا درجہ امامت نے بنا دیا. ایک تو یہ چیز ہو گئی, اس دور کا بھی ذکر. میں جو قیامت تک کلب کے لیے پوچھ رہا ہوں, شاہ صاحب نسب میں بھی اعلیٰ, حسب میں بھی اعلیٰ, ہر شخص سعادت سمجھے گا ان کے ہاتھ چومنا, میں بھی ہاتھ چومتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ شخص جو حسب میں بہتر نہیں ہے یا اعلیٰ نہیں ہے اور سید زادہ ہے, تو کیا چاہیے امت کو کہ اس کا احترام کرے؟ جی ہاں بالکل, احترام تو نسب کی وجہ سے. جی ہاں بالکل, نسب کی وجہ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مواقع پر جہاں اپنے عطرت اور اہل بیت اور آل کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے, تو اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فاضل بریلوی امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نسب کی فضیلت قائم رہتی ہے, ٹھیک, فسق و فجور سے نسب کٹتا نہیں ہے, نسب باقی رہتا ہے. ٹھیک, اور اعمال میں اگر فسق اور فجور آ جائے تو وہ اپنی جگہ ہے. تو احترام سادات میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اور اس ضمن میں تو بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں بزرگوں کے, بڑے بڑے مشائخ کے واقعات ملتے ہیں, اور خاص طور پر ایک شخص نے
مسلمان اور عالم ہونے کے باوجود جب ادب نہیں کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو شرف عطا فرمایا اپنی زیارت کا خواب میں تو اس کو بیٹھنے کے لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم نے مطلب میرے آل سے ثبوت مانگا تھا تو میں بھی تم کو اپنی مجلس میں آنے کے لیے اس بات کا ثبوت مانگتا ہوں، یا میرا یہ محافظ یا کوئی صحابی جو بھی گارڈ بن کر کھڑا ہے تو وہ ثبوت مانگ رہا ہے کہ سند لاؤ، اس مجلس میں بیٹھنے کی سند کیا ہے. تو اس کو یاد آ گیا کہ میں نے بھی کسی آل رسول سے اس کے نسبی تعلق کی سند مانگی تھی کہ تمہارا شجر نسب وہاں تک پہنچتا بھی ہے کہ نہیں پہنچتا. اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو ایک مرتبہ جب کسی سید زادے کو اپنے یہاں مجلس میں انہوں نے نہیں بلایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی اور انہوں نے یہ فرمایا کہ احمد رضا تم نے یہ کیا کیا کہ میرے ایک خاندان کے ایک بچے کو تم نے دعوت صرف فسق اور فجور کی وجہ سے چھوڑ دی. تو بالکل وہ تبرک لے کر کے جو تبرک تھا ننگے پیر اور گھٹنے کے بل کیسی مثال قائم کی، گھٹنے کے بل وہاں پہنچے، کیسی مثال قائم کی ہم جیسے لوگوں کی. اچھا یہ تو حکم ان کے لیے کہ جو سید ایک سوال ایک کالر بھی ہیں، وہ شخص جس کے سید ہونے کا میں خود گواہ ہوں اس معنی میں کہ میں نے اسے خود سید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک کالر پہلے شامل کر لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر محمد اقبال عرض کر رہا ہوں اٹلی سے نا. جی اقبال صاحب فرمائیے. میں نے 2 سوال کرنے ہیں مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں وہ ان کے نام پوچھنے ہیں، اور دوسرا جو ہے نا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے کتنے تھے ان کے نام پوچھنے. ٹھیک ہے، بہرحال آپ کا یہ ایک ذوق ہے کہ ہم اس سوالوں کے جواب دیں، ممکن ہوا تو انشاءاللہ. کیا کہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی حضرت نے بھی بڑی خوبصورت بات اسی حوالے سے متعدد علماء کے حوالے سید نہیں تھا لیکن سید بن گیا. میں اس طرف آتا ہوں. دیکھیے تو پھر میں تحقیق کا مجھے حق نہیں ہے. فسق و فجور کی طرف میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ فسق و فجور یا اعمال میں کوتاہی کی بنا پر ادب تو اس کا باقی رہے گا، جس طرح حضرت نے فرمایا بڑا خوبصورت انداز میں کہ نسب کی شرافت اس کی زائل نہیں ہوتی. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سید ہے، ہاشمی ہے، اور وہ نسبی اعتبار سے عالی ہے، لیکن اس کے سامنے ایک شخص ہے جو حسبی اعتبار سے بہت بڑا رتبہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ درجہ کس کا دیا جائے گا؟ تو وہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑے خوبصورت انداز میں ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کھیل رہے تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کھیل رہے ہیں. آپ کا رتبہ ان سے بڑا ہے، اور رتبہ بڑا ہے تو میں ذرا ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں کہیں وہ مشوش نہ ہو جائے. جو آیت پڑھی نا آپ نے کہ الا المودۃ فی القربہ، کہ میں تم سے دینی خدمت پر کوئی اجر نہیں مانگتا لیکن اپنے قرابت کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو یہاں پر حضرت علامہ ابو الحیان الاندلسی نے بحر المحیط کے اندر بڑا پیارا معنی لیا ہے. فرمایا قرابت میں تو سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، قرابت ہے حضور کے ساتھ، سیدنا عمر کو بھی ہے، سیدنا عثمان کو، تمام صحابہ کو ہے، اور اہل بیت کے افراد کو بھی ہے. فرمایا یہ قرابت تو ہے لیکن جہت قرابت دیکھی جائے گی. کیا بات کہ کون کس جہت کے ساتھ قرابت پا رہا ہے. تو جس جہت سے حسنین کریمین کی قرابت ہے اس کو دیکھے وہ فاروق اعظم پیچھے پیچھے جاتے ہیں. آپ ہاتھ چومنے کی بات کرتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہیں، بڑھاپے کے اندر مسلم شریف کتاب الحج میں حدیث موجود ہے وہ، اور اس کا خلاصہ حضرت علامہ جامی نے لکھا ہے. فرمایا کہ نابینا ہو چکے تھے، اتنا بڑا رتبہ تھا، حضرت باقر تابی تھے اور آپ نے گر کر ان کے پاؤں کو چوما ہے. کیا بات. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک جنازے میں تشریف لے گئے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے سواری لائی اور ان کے پاس پیش کی. تو فرمایا تم اہل رسول ہو، یعنی تم اہل بیت میں سے ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہا ہمیں علماء کا ادب کرنے کے لیے یہی کہا گیا ہے. تو زید بن ثابت جن کا رتبہ بہت بڑا تھا وہ جھکے اور ان کے ہاتھ چوم لیا. فرمایا ہمیں نبی کی اولاد کا ادب کرنے کا یہ طریقہ سکھایا ہے. کیا بات، کیا بات. اور یہ جو دوسرا آپ ذکر کر رہے ہیں سید ہو گیا، سید ہو گیا، یہ بھی تو بیماری ہے نا آج کل. اگر دیکھیے کہ مثال کے طور پر اگر اس نے اپنا نام سید لکھ دیا اور اس کے والد کے لیے یا جو لوگ اس کو جانتے ہیں یا اس کے خاندان کو جانتے ہیں کہ وہ جناب سید نہیں تھے، اب وہ سید لکھنے لگ گئے ہیں، تو اگر باقاعدہ ایسا طریقہ ہے اور ایسا ہوا ہے اور واقعی میں جس طرح آپ فرما رہے ہیں مشاہدہ ہوا، اللہ میں یہ بیماری آہستہ آہستہ لگتی ہے، پہلے شاہ سے لگتی ہے کہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سید ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس میں بات عرض کرنا چاہوں گا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث بخاری شریف کی کہ جان بوجھ کر کوئی اگر اپنا نسب بدلے
تو اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. استغفر اور اس اللہ، پر بعض حدیث میں تو یہ کہ جنت اس پر حرام کر دی گئی ہے استغفر اللہ. کہ جو اپنے اور یہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے اور اپنی نسب کو تبدیل کر رہا ہے، تو یہ بہت گھنونا عمل ہے. اپنے ماں باپ کو بھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر بھی بہتان باندھ رہا ہے. اور صرف سید کے لیے نہیں قبلہ صابری صاحب، میں عرض کرنا چاہوں گا جو صدیقی لکھتے ہیں، جو عثمانی لکھتے ہیں، تو یہ علاقے کے حوالے سے دیکھا جائے گا کہ کسی علاقے میں صدیقی وہی لوگ لکھتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی اولاد ہیں، ٹھیک، کسی علاقے میں عثمانی وہی لوگ لکھتے ہیں جو سیدنا عثمانی غنی کی اولاد ہیں، کسی علاقے میں عالوی وہی لوگ لکھتے ہیں. لیکن کبھی یوں ہوتا ہے کہ صدیقی بس وہ ایسی محبت میں لکھ رہا ہے اور وہاں پر نسب کا زیادہ غلبہ نہیں ہوتا، تو وہاں تو کچھ گنجائش نکلتی ہے. لیکن ایک شخص سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے، اس نسبت سے وہ صدیقی لکھتا ہے، تو یہ شبہ پیدا ہو کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد میں سے، تو یہ طریقہ بھی اس کے لیے کرنا حرام ہے کہ وہ نسب کی طرف اگر اشارہ پہنچ رہا ہے.